خبر یہ ہے کہ ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا میں یو کے کی فرسٹ لیڈی ایک سیریمنی میں دیکھی گئی ہیں. سر وہ فٹافٹ پہنچ گئیں. اکشتا مورتی جو کہ یو کے پرائم منسٹر مسٹر رشی سونک کی وائف ہیں، وہ انڈیا کی. خبریں یہ آ رہی ہیں کہ آئی ایم ایف کی جانب سے اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کو $2 ارب ملیں گے، جبکہ متحدہ عرب امارات سے فنڈنگ کا انتظار ہے. توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ جو ہی یہ فنڈنگ مل جائے گی، آئی ایم ایف سے قرضے کی اگلی قسط کا حصول ممکن ہو جائے گا. کے دورے پر ہیں تو یہ اچانک سے وہ انڈیا کے وزٹ پر کیوں پہنچی؟ تو سب کے کان کھڑے ہو گئے کہ بھئی ویسے تو خیر انڈیا میں آنا جانا لگا ہی رہتا ہے، آپ کو پتہ ہے کبھی کوئی آ رہا ہے تو کبھی کوئی. یہ ہوگا کیسے یہ کوئی نہیں بتاتا. اور یہ سب سعودی عرب سے $2 ارب ملنے کا کیا معاملہ ہے؟ یہ کسی نے کان میں بتایا ہوگا آئی ایم ایف کہ 2 ارب آ رہے ہیں آپ کے، ٹھیک ہے. نہ سعودی عرب نے ان کو کہا ہے، نہ کسی اور نے کہا ہے. کہتے ہیں کہ فرسٹ لیڈی آف یو کے پرائم منسٹر رشی سونک کی وائف اس لیے پہنچی ہیں انڈیا کیونکہ ایک تو یہ کہ وہ ان کا تعلق انڈیا سے ہے، وہ بھارتی نژاد ہیں. رشی سونک بھی بھارتی نژاد ہیں، لیکن اس وزٹ کا مین پرپز یہ تھا کہ اکشتا مورتی کی مدر کو ایوارڈ دیا گیا وہاں پر. کرتے پتہ کیا ہیں؟ ہوتا یہ ہے کہ میرے اور آپ کے پیسے جو ہیں بینکس کے اندر پڑے ہوتے ہیں ڈالرز کے نام پہ، جب بھی آپ چاہتے ہیں نکالنا چاہتے ہیں، ان کو ساتھ اکٹھے ملا کہتے ہیں او $9 ارب ہو گئے، او $10 ارب ہو گئے. اور یہ بہرحال جناب ہوا یہ ہے کہ جو ان کی پدما بھوشن ایوارڈ ہے، یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انفوسس میں انہوں نے بہت زیادہ کام کیے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے یہاں کلوئر ہوئے چلے جا رہے ہیں. آپ کی کوئی اس وقت ایسی کمپنی نہیں ہے کہ جو یہاں پر جو آٹوموبائل والی ہونڈا بند ہوئی، سوزوکی بند ہوئی، دوسرے بند ہوئی. اب میں آج دیکھ رہا تھا ٹرکش ایئر لائن نے بند کر دیا اپنے آپ کو. خبر یہ ہے کہ ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا میں یو کے کی فرسٹ لیڈی ایک سیریمنی میں دیکھی گئی ہیں. سر وہ فٹافٹ پہنچ گئیں. اکشتا مورتی جو کہ یو کے پرائم منسٹر مسٹر رشی سونک کی وائف ہیں، وہ انڈیا کے دورے پر ہیں. تو یہ اچانک سے وہ انڈیا کے وزٹ پر کیوں پہنچی؟ تو سب کے کان کھڑے ہو گئے کہ بھئی ویسے تو خیر انڈیا میں آنا جانا لگا ہی رہتا ہے، آپ کو پتہ ہے کبھی کوئی آ رہا ہے تو کبھی کوئی جا رہا ہے. تو ہمیں تو اس لیے ذرا ہماری نظریں رہتی ہیں کہ اس طرف ذرا آنا جانا کم رہتا ہے، تو ہم نے کہا چلو دوسری طرف کا آنا جانا ہی ہم دیکھ لیں. تو جناب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ فرسٹ لیڈی آف یو کے پرائم منسٹر رشی سونک کی وائف اس لیے پہنچی ہیں انڈیا کیونکہ ایک تو یہ کہ وہ ان کا تعلق انڈیا سے ہے، وہ بھارتی نژاد ہیں. رشی سونک بھی بھارتی نژاد ہیں، لیکن اس وزٹ کا مین پرپز یہ تھا کہ اکشتا مورتی کی مدر کو ایوارڈ دیا گیا وہاں پر. اور پدما شری ایوارڈ ہے، یہ بہت بڑا ایوارڈ کہا جاتا ہے انڈیا کا، اور یہ وہاں پر انڈین پریزیڈنٹ نے ان کو پریزنٹ کیا. اور یہ سیریمنی ہوئی راشٹرپتی بھون دہلی میں. اور اس سیریمنی میں خبریں جو آئی ہیں اس میں یہ کہا گیا کہ پہلے وہ پچھلی کی سیٹوں پر بیٹھی ہوئی تھی، یعنی فرنٹ رو جو تھی اس میں ان کی سیٹ نہیں تھی. پہلے وہ آ کر جو 2-3 سیٹس اگلی چھوڑ کر وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی، لیکن پھر ان کو آگے کی سیٹس پر بلایا گیا. اور اس کے بعد پھر سب نے دیکھا کہ وہ ایکسٹرنل افیئرز کے منسٹر ڈاکٹر جے شنکر کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں. ہم نے کہا جناب سوشل میڈیا پہ یہ والی خبر جو ہے وہ بار بار چکر لگا رہی ہے، تو چلیں ہم بھی اس کو ایک چکر لگوا دیں اپنے پروگرام میں. اس کی ڈیٹیلز میں آپ بتائی دی میں نے آپ کو ساری، اب اور کیا بتاؤں، لیکن چلیں آپ کو میں بتا دیتی ہوں. اس میں جناب کچھ یہ بتایا گیا ہے کہ پروٹوکول گورنمنٹ آفیشلز جو ہیں آفٹر ورڈز ریکویسٹڈ اکشتا ٹو ٹیک دی فرنٹ رو سیٹ اینڈ سٹ نیکسٹ ٹو منسٹر آف ایکسٹرنل افیئرز. اور دیکھیں نا یہ ویسے عجیب سی بات ہے، ہمارے ملک میں کوئی ایسی شخصیت ہے تو ہم تو کہیں گے ہمارے سر پر بیٹھ جاؤ، فرنٹ رو میں نہیں سروں پہ بیٹھے. اس کی وجہ یہ کہ بھائی کمال ہو گئی بات آپ کی والی. ہم تو ظاہر ہے جب ایسے حالات آ جائیں تو پاؤں چھونے پڑتے ہیں. مجھے حیرانی یہ ہے کہ ان کو آپ نے فرنٹ رو میں پہلے جگہ نہیں دی، ان کی سیٹ جو ہیں وہ پیچھے کی طرف رکھی گئی تھی. مجھے اس بات پہ بہت حیرانی ہو رہی ہے. لیکن بہرحال جناب ہوا یہ ہے کہ جو ان کی پدما بھوشن ایوارڈ ہے، یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انفوسس میں انہوں نے بہت زیادہ کام کیے ہیں. اب انفوسس وہاں کی ایک بہت بڑی کمپنی سمجھی جاتی ہے. شی لانچڈ ملٹیپل پروجیکٹس ٹو امپروو ہیلتھ کیئر، ایجوکیشن، دی آرٹس اینڈ کلچر، اینیمل ویلفیئر اینڈ ویمنس امپاورمنٹ ایز اے فلنتھراپسٹ، آتھر اینڈ فارمر چیئرمین آف دی انفوسس فاؤنڈیشن. اس بنا پر ان کو یہ ایوارڈ دیا گیا. ویسے وہ کافی ان کی خدمات اس سے کم خدمات بھی ہوتی، تو کیونکہ اب وہ پرائم منسٹر آف یو کے رشی سونک کی والدہ ہیں تو ان کو ایوارڈ تو بنتا تھا. ہمارے بھی ویسے اب کیونکہ وہ آ گئے ہیں، آپ کو پتہ ہے
اسکاٹ لینڈ میں. تو فٹافٹ پاکستان کو چاہیے کہ کاپی کیٹ بن جائے اور اسکاٹ لینڈ کے ان کو جو ہے وہ ایوارڈ دینے کا یہاں پہ اعلان کر دیں. وہ کہے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ IMF کی جانب سے اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کو $2 ارب ملیں گے، جبکہ متحدہ عرب امارات سے فنڈنگ کا انتظار ہے. توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ جو ہی یہ فنڈنگ مل جائے گی IMF سے قرضے کی اگلی قسط کا حصول ممکن ہو جائے گا. تاہم فیول پر سبسڈی کا معاملہ پھر بھی معاہدے کی راہ میں رکاوٹ رہے گا. ادھر کئی عالمی اداروں کی جانب سے پاکستان کی خراب معاشی صورتحال کی پھر نشاندہی کی گئی ہے. دوسری جانب حکمران یہ تو تسلیم کرتے ہیں کہ ملک کے اقتصادی حالات خراب ہیں، لیکن وہ معاملات کی جلد ٹھیک ہونے کی نوید بھی سناتے ہیں، مگر یہ ہوگا کیسے یہ کوئی نہیں بتاتا. اور یہ سب سعودی عرب سے $2 ارب ملنے کا کیا معاملہ ہے؟ یہ کسی نے کان میں بتایا ہوگا IMF کہ $2 ارب آ رہے ہیں آپ کے، ٹھیک ہے. نہ سعودی عرب نے ان کو کہا ہے، نہ کسی اور نے کہا ہے. دیکھیں اس وقت تک جو میرے سامنے یہ پریس میرے سامنے کھڑا ہے، انٹرنیشنل پریس نے پڑھا ہے، اس میں آپ دیکھیں یہ جو ایشین آؤٹ لک ہے اس کا اور باقی جو جتنے بھی اس ریجن کے اخبارات ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ the official reserve remain around 4.2 بلین. اچھا کرتے پتہ کیا ہیں؟ ہوتا یہ ہے کہ میرے اور آپ کے پیسے جو ہیں بینکس کے اندر پڑے ہوتے ہیں ڈالرز کے نام پہ، جب بھی آپ چاہتے ہیں آپ نکالنا چاہتے ہیں ان کو ساتھ اکٹھے ملا کہتے ہیں او $9 ارب ہو گئے، او $10 ارب ہو گئے، اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. آج دنیا کے 72 ممالک میں IMF ڈیل کرتا ہے. 72 ممالک کے اندر IMF کی جو نیگوسیشنز ہیں اس کبھی بھی 1 سال سوا سال ایسے ڈیلے نہیں ہوتی. اور پاکستان واحد ملک ہے کہ جس کے اندر IMF کی نیگوسیشن ڈیلے ہو رہی ہیں. آپ پاکستان کے اندر آج تکلیف دہ بات ہے نا کہ اسمبلی کے اندر کسی نے یہ ڈسکس نہیں کیا کہ لوگ جو ہیں کھانا کیا کھا رہے ہیں، کہاں سے کھا رہے ہیں، آٹا کس کو مل رہا ہے، روٹی کس کو مل رہی ہے، قیمتیں کتنی مہنگی ہیں، پیٹرول کتنا مہنگا ہے. آپ کو پتا ہے کہ آپ کے یہاں کلوئر ہوئے چلے جا رہے ہیں. آپ کی کوئی اس وقت ایسی کمپنی نہیں ہے کہ جو یہاں پر جو آٹوموبائل والی ہونڈا بند ہوئی، سوزوکی بند ہوئی، دوسرے بند ہوئی. اب میں آج دیکھ رہا تھا ٹرکش ایئر لائن نے بند کر دیا اپنے آپ کو، جہاں کا اچھا خاصا پروفیٹیبل سیکٹر تھا، لوگ ترقی سے آگے یورپ جاتے تھے، امریکہ جاتے تھے، بند کر دیا. ان کو پتا ہے کہ ایک دن پاکستان کے اندر ہمیں پیٹرول نہیں ملنا، ہم کیوں کریں یہاں پر صورتحال. ایسے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس اکانومی کو کیسے چلا رہے ہیں. دیکھیے بچے کو پتا ہے کہ انٹرسٹ ریٹس جو ہیں وہ اس وقت ریز کرتے ہیں انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے اور ڈیمانڈ کو سپریس کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا. مگر یہ جو ہمارا کرائسس ہے یہ ڈیمانڈ سے نہیں ہو رہا ہے، یہ تو سپلائی سائڈ سے ہو رہا ہے. یہ انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز بڑھ رہے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز ڈومیسٹک ریٹ آف انٹرسٹ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں؟ آف کورس ناٹ. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں یہ کیوں کر رہے ہیں، اور وہ جواب بھی آئے گا. دوسری بات، کیا چیزیں ہیں جس کے پرائس بڑھ گئے ہیں؟ تیل، فوڈ، فارما، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ شارٹ سپلائی میں ہے. یہ انٹرسٹ ریٹس سے نہیں کنٹرول ہوں گے، بلکہ ڈیمانڈ تو کم آ رہا ہے، گاڑیوں کا ڈیمانڈ کم آ گیا مگر پرائس بڑھ گئی ہے.